क्या आप एक लड़की हो? क्या आप एक हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस्ट, एग्नोस्टिक लड़की हो? क्या आपको प्यार हो गया है किसी मुसलमान लड़के के साथ और आपको लगता है कि उसकी फैमिली और वो लड़का बहुत ही अच्छा है? उसके साथ जिंदगी गुजारोगे आप तो आपको दुनिया की तमाम खुशियां मिल जाएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको लगता है कि आपका जो प्यारा मुसलमान बॉयफ्रेंड है बहुत ही अच्छा इंसान है। वो इकबाल शेख जैसा तो हरगिज नहीं है जिसने अपनी हिंदू बीवी को मार डाला। वो तो सैफ जैसा भी हरगिज नहीं है जिसने इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद उसके साथ जो कुछ किया आप लोग ऑलरेडी जानते हो। वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। आज हम यही देखेंगे कि अगर एक मुसलमान इस्लामिक तालीमात के ऊपर कंप्लीटली अमल करे तो आप उसके लिए क्या हो, आप उसके लिए असल में हो क्या, आपकी फैमिली उसके लिए क्या है, आप उसके लिए नजस और नापाक नहीं हो क्या, आपकी फैमिली उसके लिए नजस और नापाक नहीं है क्या। ऐसी फैमिली जिसको साथ लड़ाई करना उसका दिली फरीजा है, क्या वो आपको एज ए हिंदू एथियस एग्नोस्टिक एक्सेप्ट कर रहा है या आपको इस्लाम में लाने की बात कर रहा है। आपको एक मोमिन बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन में, वो आपको दुनिया जहान के सपने दिखा रहा है, आपकी फैमिली को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपके रिलीजन आपके धर्म के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या वो ऐसा ही समझता है? क्या वो ऐसा ही देखता है? क्या वो ऐसा ही फील करता है? या वो जानता नहीं है? या क्या वो झूठ बोल रहा है? ये आपका काम है देखना। अगर वो एक इस्लाम में रहता है, एक मुसलमान बन के रहता है, तो वो आपको और आपकी फैमिली के बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है, आपको पता लगेगा कि आप उसके लिए एक सेक्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं हो। एक जो सेक्स फूक वाली डोल खरीदी जाती है उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। वो आज आपसे शादी कर सकता है, कल आपको तलाक दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक 500 रुपए की सेक्स डॉल खरीदी और ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाल दिया कभी, या उसको कूड़े के अंदर फेंक दिया। तलाक देने के लिए, डिवोर्स करने के लिए उसके पास कोई भी वैलिड आर्ग्यूमेंट होने की जरूरत नहीं है इस्लाम के मुताबिक, कभी भी दे सकता है। और ये सब बातें वो हैं जो मैं आपको आज प्रूव करूंगा कुरान और हदीस के साथ, सुन्ना के साथ, जो समझती हैं कि हमारा प्यारा मोमिन बॉयफ्रेंड वो बिल्कुल अच्छा मुसलमान है और एक्सट्रीम मुसलमान नहीं है। एक्सट्रीम मुसलमान किसे कहते हैं और अच्छा मुसलमान किसे कहते हैं, ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी। अगर आप अपने धर्म में एक्सट्रीम हो तो ही आप सही हो। धर्म में एक्सट्रीम होना है अगर आप उस धर्म पे चल रहे हो, वरना आप मुनाफिक हो। तो लिहाजा जैसे ही आप लफ्ज एक्सट्रीम को यूज कर लेते हैं, आपको लगता है ये बहुत बुरा लफ्ज है। दुनिया में एक नई मूवमेंट क्रिएट कर दी है इन मुसलमानों ने कि एक्सट्रीम का लफ्ज मजहब के साथ यूज करना, धर्म के साथ यूज करना बुरा है। नहीं, अगर धर्म इनहेरेंटली, अगर दीन इनहेरेंटली आपको गलत बात सिखा रहा है, कत्लो किताल सिखा रहा है, बुराई सिखा रहा है, तो एक्सट्रीम का वर्ड यूज करना बुरा होगा। लेकिन अगर इनहेरेंटली मजहब आपको प्यार सिखा रहा है, दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बोलना सिखा रहा है, दूसरों की इज्जत करना सिखा रहा है, प्यार करना सिखा रहा है, तो एक्सट्रीम का वर्ड यूज करना उसके लिए अच्छा होगा। तो प्रॉब्लम इस्लाम के अंदर है और आपका बॉयफ्रेंड उस इस्लाम के ऊपर चल रहा है। कुतिया इन वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। कुतिया बिच को कहते हैं, डॉग की फीमेल को कहते हैं। हम देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक फीमेल डॉग की जितनी इज्जत और वकार है, क्या उसका 50% भी एक मुसलमान औरत को इस्लाम में मिल सकता है? देखिए मैंने अपनी बार कितनी लो कर दी है, इसे कहते हैं बार लो करना। आप जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं
وہ اتنا نیچے کا سبجیکٹ میں لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اتنے نیچے کے کمپیریزن میں بھی ثابت نہ کر سکیں تو آپ ایک ویسٹ کی عورت کے ساتھ اسلامک عورت کو کیسے کمپیئر کر سکیں گے؟ یہ ریئلٹی ہے. میری آج کا مین ٹاپک ہے کمپیئر کرنا. کس کو؟ ویسٹ میں پپی ڈاگ کو، ایک ویسٹرن پپی ڈاگ کو، ایک ویسٹرن فیمیل ڈاگی کو with the rights of Islamic woman, with the rights of an Islamic woman. اور وہ تمام لڑکیاں جو انڈیا کے اندر اسپیشلی اور پاکستان کے اندر اس کے بعد کسی مسلمان کے پیار کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہ مجھے عزت دیتا ہے کیونکہ میرا دھرم عزت سکھاتا ہے. نہیں 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 نہیں، تمہارا دھرم اور اس کا دھرم ایک جیسا نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ تم کیا سمجھ رہی ہو اور وہ کیا سوچ کے بیٹھا ہے؟ تم کیا سوچتی ہو اور اس کی سوچ کیا ہے؟ اور پھر ہم اس کی سوچ سے کمپیئر کریں گے. کیا کمپیئر کریں گے؟ کہ کیا تمہاری اوقات ایک کتیا سے زیادہ ہے ویسٹرن؟ ویسٹ میں رہنے والا ایک شخص 4 کتیاں پال سکتا ہے. اسلام میں رہنے والا ایک شخص تم جیسی چال پال سکتا ہے. ویسٹ میں رہنے والی ایک کتیا کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو وہ اس کو ٹریننگ کروائے گا. اسلام میں رہنے والی کو اپنے خاوند کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو وہ اسے مار بھی سکتا ہے. ویسٹ میں رہنے والی ایک شخص جس نے کتیا پالی ہے وہ کبھی بھی اپنی کتیا کو کسی بھی بندے کے کتے کے ساتھ شادی کروا سکتا ہے تاکہ اچھا سا پپی لے سکے، اپنی نسل آگے بڑھا سکے. اور اگر آپ کے پاس اچھی نسل کی کتیا ہے تو آپ اس کو بار بار سیکس کروائیں گے تاکہ وہ زیادہ بچے جنے. ایک مسلمان نے شادی کرنی ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. ویسٹرن کتیا جب تک ہیٹ پہ نہیں آتی اس کو سیکس کے لیے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ ویسٹرن کتیا کا رائٹ زیادہ ہے. ایک مسلمان ولی عورت کو جب بھی اس کے خاوند نے کہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ سیکس کرنے، وہ انکار نہیں کر سکتی. اس کو فوراً کہنا ہے یس باس، ورنہ ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے. اسلام میں جنت میں ایک بندے کو ڈھیر ساری حوریں ملیں گی، مگر وہ جو بچ ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ویسٹ میں ایک جو کتا ہے جو کہ اچھی نسل کا کتا ہے، پائے کی نسل کا کتا ہے، وہ ہر مہینے ہیٹ پہ آنے کے وقت ڈفرنٹ ڈفرنٹ کتیوں کے ساتھ سیکس کرے گا تاکہ ہر کسی کو سیٹ دے سکے اپنا، کیونکہ وہ بریڈر ڈاگ کہلاتا ہے. لیکن ایک کتیا یوزولی ایک یا دو بریڈر سے زیادہ نہیں جا سکتی. ویسٹ میں جو اس قسم کی اچھی والی کتیا ہے اس کو اس کا مالک ہی ہمیشہ گھر سے باہر نکالے گا، اپنے ساتھ نکالے گا، وہ اس کو جانے نہیں دے گا اکیلا کہیں، کیونکہ اس کو یہ ہے کہ کوئی اسے چوری نہ کر لے، کوئی لے نہ جائے اسے، کوئی اسے مار نہ دے. ایسٹ میں اسلامسائز کنٹریز کے اندر ایک عورت گھر سے باہر اپنے مرد کے بغیر نہیں نکل سکتی. اس کو پورا حجاب میں رہنا ہے، کوئی اسے مار نہ لے، کوئی اسے مولسٹ نہ کر لے، کوئی اسے چھیڑ نہ دے، کوئی اسے تنگ نہ کر جائے.
यूजुअली भी कुत्तियों की कीमत कम होती है कुत्तों की निस्बत, क्योंकि कुत्ते ब्रीडिंग के तौर पे के लिए काम आ जाते हैं। कुत्तियों को अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से यूजुअली कुत्तियों की कीमत कम होती है। एक इस्लामिक औरत का इनहेरिटेंस, उसका दिमाग और उसका सारा कुछ कम है, उसकी औकात कम है, उसकी वैल्यू कम है। वैसे भी वो जहन्नम में जाएगी, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन जो है आपको जहन्नम में मिलेंगी। एक कुतिया कभी पागल हो जाए, उसको मार डालो, मार मार के मार दो। वेस्ट में यूजुअली मार मार के नहीं मारा जाता, इंजेक्शन दे के प्यारे तरीके से सुलाया जाता है। इस्लामिक कंट्रीज में आपने देखा होगा ऑनर किलिंग। एक बाप अपने बच्चे को कभी भी मार सकता है, उसके ऊपर शरा के अंदर कोई हद नहीं है। इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम्स की हुई है, आप लोगों को पता है ऑनर किलिंग के ऊपर। आप लोग देखना चाहें आप देख सकते हैं। एक कुतिया वेस्ट में अगर कोई चोरी करके ले जाए उसको, और वो अच्छी नस्ल की कुतिया हो, तो वो उसको जगह जगह सेक्स करवाएगा और जगह जगह से अच्छे अच्छे बच्चे लेके बेचेगा। इस्लाम में अगर आप वार में एक औरत को प्रिजनर बनाते हैं, मलकल यमीन बनाते हैं, उसको आप लौंडी बनाते हैं, आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, उससे बच्चा पैदा करवा के उसे आगे बेच सकते हैं, दूसरे के साथ सेक्स करवा सकते हैं। मल्टीपल लोग एक ही वुमेन को, मलकल यमीन को खरीद सकते हैं। मल्टीपल लोग एक ही मलकल यमीन को खरीद सकते हैं। अब देखिए मैंने बार कितनी लो कर दी है कंपैरिजन की। इतनी लो बार करने के बाद मैं हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों को बोलता हूं, बताइए कि क्या वो इस लो बार से भी अपनी औरत को ऊपर कर सकते हैं किसी सूरत में भी? मैंने बार इतनी लो कर दी है, फिर भी क्या वो ऊपर कर सकते हैं? ये जो क्रिश्चियन, हिंदू औरतें हैं, लड़कियां हैं आजकल की, जो समझती हैं कि नहीं उनका बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं है, वैसे नहीं सोचता, ऐसा नहीं समझता, मुझे बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो उनके ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स क्यों हैं? ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स कहां से पैदा हो गए हैं उनके? यही मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स जो हैं, ये मोहम्मदन लड़कियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये उनके साथ इश्क मुआशका क्यों नहीं चलाते? ये आपके साथ क्यों चलाते हैं? मैं आपको बताऊं, बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। आप लोग इजी टारगेट हो। आप लोग इजी टारगेट हो। मोहम्मदन ने अपनी बेटियों को घर में छुपाया हुआ है, उन्हें हिलने नहीं देते, उकाब की निगाह से देखते हैं उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिल में क्या शैतान है, किस तरीके से शैतानियां कर सकते हैं वो। लिहाजा अपनी माँ बहन बेटियों को उन्होंने घर में छुपाया हुआ है, घर में छुपा से घर से निकालते नहीं है। कुरान भी उन्हें यही कहता है, इसको ना निकालो। उस चीज पे अमल करते हैं वो। तुम लोग उनके लिए इजी टारगेट हो। तुम लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। यू गर्ल्स आर इजी टारगेट फॉर देम। फिर जब शादी कर लेती हो, फिर उन्हें होता है अब इस्लाम कबूल करो, फिर उन्हें होता है पर्दा करो, फिर उन्हें होता है घर से बाहर ना निकलो। जो तुमने पढ़ाइयाँ की हैं, जो अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया किए हैं पढ़ाइयाँ करने के, वो पैसे सारे के सारे हराम हराम। अब घर में बैठो, रोटी टुकर बनाओ, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? जो जिस वजह से उसने तुमसे प्यार किया, अगर वो कहता है मुझे तुम्हारी आउट गोइंगनेस बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा नॉलेज बहुत पसंद है,
مجھے یہ سب کچھ بہت پسند ہے. وہ سارا کچھ بھاڑ میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ آپ کو فائنلی مسلمان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے مسلمان کر لیا. اس کو پتا ہے کہ اس نے تمہیں کیسے پھنسایا. اس کو پتا ہے کہ اس کے جیسے ہزاروں اور مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. اس کو پتا ہے کہ وہ ایک 2 نمبر ہے اور اس سے بہت سارے 2 نمبر ہیں. اب وہ آپ کو آزاد خیالی پہ نہیں رہنے دے گا. اس کے لیے آزاد خیالی ختم. اس کے لیے اب آزاد خیالی بھاڑ میں چلی گئی. لیکن اب تم شادی کر چکی ہو. تمہارے دھرم میں تھا جنم جنم کا رشتہ. ہندو تھی نا تم. تمہارے جنم میں تو جنم جنم کا رشتہ تھا یہ. یا کرسچن اگر ہو تو تم نے ایک ہی شادی کرنی ہے نا. میرج از فار لائف. ہمیشہ کے لیے. ٹل ڈیتھ. ٹل ڈیتھ کیپس اس اپارٹ. جب تک موت ہمیں علیحدہ نہیں کر دے. کیا ہوا؟ اس مسلمان کو پتا ہے وہ جب دل چاہے تمہیں ٹھڈے مار کے باہر نکال سکتا ہے, تمہیں طلاق دے سکتا ہے. تم تو جنم جنم کا رشتہ لے کے آئی تھی. اب تم پس رہی ہو. اب تم پس رہی ہو. تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ٹل ڈیتھ کیپس اس اپارٹ. جب تک موت ہمیں جدا نہ کر دے. اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نہیں چلی تو کوئی بات نہیں, ٹھڈے مار کے نکال دوں گا. تم اپنی آئیڈیالوجی میں چل رہی ہو. نہیں, میں دب کے رہوں گی. میں اس کی بات سنوں گی. میں اس کی بات مانوں گی. چلو ایک آدھی مار بھی کھا لوں گی. ایک آدھی ہڈی بھی تروا لوں گی. اور پھر آپ اس ابیوز کو سہتی جاؤ گی, سہتی جاؤ گی, سہتی جاؤ گی. کیا ہوگا؟ ایک بچہ ہو گیا. پھر دوسرا بچہ ہو گیا. پھر تیسرا بھی بچہ ہو گیا. ایک لمٹ آ گئی. پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے. چلانا شروع ہو گئی ہو. سیپریشن چاہتی ہو. اب کیا ہوا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ پچھلے 6 سالوں سے نوکری تم نے کی نہیں. ایکسپیرینس تمہارا کنویں میں گر گیا ہے. کنویں میں گر گیا ہے. 3 بچے ہو گئے ہیں, ان کو پالو گی یا نوکری کرو گی؟ ماں باپ سے تو تم نے پہلی لڑائی کر لی تھی. وہ تمہیں سمجھا رہے تھے مت جاؤ اس کے ساتھ, مت جاؤ, مسئلہ ہے, ہم کو پتا ہے, مت کرو یہ سٹیپ, مرو گی, مت کرو. تم نے تو مانی نہیں تھی. تم تو چلی گئی. ماں باپ کو دوبارہ منہ کیا دکھاؤ گی؟ واپس جا نہیں سکتی. اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. بچے تمہارے پاس ہیں. بچے بھی اس نے دیے, ٹھڈے مار کے تمہارے ساتھ نکال دیے. اس کو تو پتا ہے بچے دے دوں گا, جاب کر نہیں سکتی, واپس آئے گی میرے پاس, رہے گی چے بن کے ساری عمر. یہ ہو رہا ہے. یہ ہوتا آیا ہے. نہیں, کچھ اور ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. کس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے. اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو فیل کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. پھر کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ مرو گی. مرو گی نا. اقبال شیخ بن جائے گا کوئی. پھر کیا کرو گی؟ مرو گی. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ جن بچوں کی خاطر علیحدہ نہیں ہوئی تھی وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس نے تو مار دیا.
خود بھی جیل میں چلا گیا، بچے کا کیا ہوا، بچوں کا کیا ہوا، سڑک پہ آ گئے. تم نے نسل تباہ کر دی، اپنی نسل ہی تباہ کر دی، اپنی زندگی تباہ کی، اپنے ماں باپ کی زندگی تباہ کی. وہ رو رو کے ہر روز جیتے ہوئے مریں گے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. تمہارے ماں باپ رو رو کے جیتے جیتے مر گئے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. چلو دوسری مثال لے لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے، اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا، بہت اچھا مسئلہ ہے، اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا، کل کو اسے پتا لگ جاتا ہے، وہ اچھا والا مسلمان ہو جاتا ہے. پھر یہی کہانی. آپ ایک ایسی چیز کے اوپر اپنی زندگی کا داؤ لگا رہی ہو جو آئیڈیالوجی انہیرنٹلی بیڈ ہے، اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کے خلاف ہے، اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کی اوقات کو ایک کتیا سے زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن بول نہیں رہا یا جانتا نہیں ہے. آپ اس دو چیزوں کے اوپر بیٹ لگاؤ گے کہ وہ جانتا نہیں ہے یا بول نہیں رہا. یہ دو چیزیں ہیں نا، ان میں سے کس کے اوپر بیٹ لگا رہی ہو؟ اس میں سے کس پوائنٹ کے اوپر بیٹ کر رہی ہو اپنی لائف کو؟ وہ جانتا نہیں ہے اس کے اوپر، اگر جان گیا تو، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر بیٹ کر رہی ہو اپنی زندگی کو، تو تمہاری سے بڑی فولش، ایڈیٹ، جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر تم اس چیز کے اوپر بیٹ کر رہی ہو کہ وہ جانتا نہیں ہے، تو جس دن جانے گا کیا کرے گا؟ آپ کا خیال ہے اسلام چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے، دیر از اے فیئر چانس. اپنی پوری زندگی چانس کے اوپر لگا رہی ہو، اپنی پوری زندگی ایک چانس کے اوپر لگا رہی ہو کہ وہ بعد میں ایکس مسلم ہو سکتا ہے. از دیٹ اٹ؟ تو وہ چانس تب کیوں لیتی ہو؟ پہلے لو. ابھی جب وہ تمہاری محبت میں پاگل ہے، اس کو بتاؤ کہ تمہارا دین دھرم یہ کہہ رہا ہے، مانتے ہو؟ تم تو مجھے دنیا کی یہ کہانیاں سنا رہے ہو. تمہارا دین دھرم تو یہ کہتا ہے. پہلے بولو، دیکھو کیا کہتا ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں لکھا ہے، صحیح حدیثوں میں لکھا ہے. میں نہیں مانتا اس ابیس. کل کو تم ماننا شروع کر دو گے تو میں نہیں کبھی مانوں گا. کیسے ثابت ہوگا کہ تم نہیں مانو گے؟ اسلام میں ایک آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جیسی آپ کی ہندو آئیڈیالوجی ہے. 28 ٹائپ کے ہندوز میں نے نکال لیے ہوئے ابھی تک. ناستک ہے تو بھی ہندو کہلا سکتا ہے. کیا اسلام میں ناستک نام کا کوئی ہندو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے ناستک مسلمان؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی بھی شخص نے ناستک مسلمان دیکھا ہو؟ میں نے تو نہیں آج تک سنا. کیا کسی شخص نے سنا ہے ایک ایسا مسلمان جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہے جو کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا؟ حدیث کو ماننے والے شاید مل جائیں گے آپ کو چند ایک، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہم لوگوں سے ڈرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے بول دیتے ہیں. قرآن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. کہیں نہیں ایسا ملے گا مسلمان جو آپ کو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا. محمد کو نہیں مانتا. میرے پاس بہت سارے ہندو ایسے دوست ہیں جو شیو کو نہیں مانیں گے. سو کیا وہ ہندو نہیں رہے؟ نہیں نہیں، وہ ہندو ہیں جی، بالکل ہندو ہیں. شاید آپ بھی نہ مانتی ہوں، اسی لیے تو آپ اس چیز پہ اقرار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو مانتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے.
پھر آپ مجھ سے یہ بولیں گی کہ نہیں ایڈم تم کو پتا نہیں ہے. ارے مجھے ہندوازم کا چاہے اتنا پتا نہ ہو، مجھے اسلام کے بارے میں 100% پتا ہے. اس بارے میں میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ لیکن اس کو کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ That is what you have to see. یہ آپ کو دیکھنا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اس سے کیا مل رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کو آپ مل رہی ہیں، اس کو آپ کی ایجوکیشن مل رہی ہے، اس کو آپ کا گھر مل رہا ہے، اس کو آپ کا سب کچھ مل رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی وہ ایک نون مسلم کو مسلمان بنا رہا ہے اور اس کی فیملی نون مسلم کے تھرو چل رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے بارے میں سوچتا کیا ہے؟ کیا پاؤں کی جوتی سے زیادہ عزت ہے آپ کی اس کے پاس؟ میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں کہ شاید یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کی عزت ہو. کیوں ہو؟ جیسا کہ میں نے بولا کہ وہ جانتا نہیں ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ جان جائے گا، اسپیشلی جب آپ کا پہلی اولاد ہو جائے گی، پہلا بچہ ہو جائے گا، اور اسپیشلی اگر وہ بچہ بیٹی ہوئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے رہنے دے گا جس طریقے پہ وہ سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ طریقے میں وہ اس کی بیٹی ایک حرام کی بن جائے گی؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہی ہے. میں عورت کا مقابلہ مردوں سے نہیں کر رہا، میں عورت کا مقابلہ ایک ویسٹرن کتیا کے ساتھ کر رہا ہوں. اور میں اپنی تمام بہنوں دیویوں کو بولتا ہوں کہ میری یہ سٹریم سنیں. میں اپنے تمام درشکوں کو کہتا ہوں کہ میری سٹریم کو پھیلا دیں، اپنی ماؤں بہنوں کو یہ سٹریم بھیجیں. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی مائیں بہنیں یا بیٹیاں کسی مسلمان بوائے فرینڈ کو رکھ کے بیٹھی ہیں، نہیں 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 نہیں. اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی سہیلی کسی کے ساتھ ہو، وہ اس کو بچا لے گی. میری آج کی سٹریم کو اسپیشلی ان لیڈیز تک پہنچائیے، بہت ضروری ہے.